welcome our guests, Sir Usman Gori, Sir Walid Tahir, Sir Shehzad, Sir Abdul Qadir, Sir Rashid Umrani, Sir Shahzad, Sir Wasim, Sir Fazlullah Shah. Please give a big round of applause for them. Sir, thank you so much for being here with us today. It's our honor that you all have joined us. So, to start our program with the holy name of Almighty Allah, who is the Rahman and the Rahim, for the recitation, I would like to call Ejaz period. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العلي العظيم. Our organization, the Future Building Organization, held by Sir Sujal, اس organization کا ایک یہی سب سے بڑا مقصد ہے کہ ہم لوگوں کو، یوتھ کو موٹیویٹ کریں کہ وہ ایک صحیح رستے پہ، صحیح جگہ پہ چل پائیں. وہ ہمارے شہر کے لوگ ایسے لوگ بنے جو آنے والے کل کے بہترین سرجن بن سکیں، آنے والے کل کے وہ لوگ بن سکیں جو فورن پالیسیز بنائیں، آنے والے کل کے وہ لوگ بن سکیں جو اس شہر اور ملک کو بہت زیادہ ترقی پہ لے جائیں. تو اس یوتھ کے لیے آپ سب کے لیے ایک بار زور سے تالیاں بجا لیں. So with that we have our special guest with ourselves. Our special guest, sir, we welcome you all in our today's program. Thank you, sir, for being here with us today. It's our honor. Your presence is honor for us. So please give a big round of applause for our special guest, Sayyid Ataullah Shah Sahab. Sir is the additional commissioner, serving as additional commissioner in Mipur Khas. Giving a short introduction about the sir, میں آپ کو دیکھیں جو سکسیسفل لوگ ہوتے ہیں، ان کی زندگیوں کے بارے میں جو ورلڈ بیسٹ بک سیلرز ہیں، اگر آپ دیکھ لیں تو وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ان لوگوں کی آٹو بایوگرافی ہے جو دنیا میں بہت سکسیسفل لوگ رہے ہیں. تو keeping that in mind, میں آپ کو تھوڑا سا انٹروڈکشن دوں گا سر کے حوالے سے کہ سید عطاءاللہ شاہ was born in 1979 in village Sachoglu near the Udairulal station. Sir passed his matriculation from Cadet College Pitaro and the graduation and masters from the University of Sindh. Sir passed CSS in Audit and Account Group in 2003 and stood first in it. اس بات پہ زوردار تالیاں بجنی چاہیے. Sir recently has written 3 books جو اس کے حوالے سے ہم سر سے سننا چاہیں گے. And now sir was assistant commissioner at Jam Nawaz Ali Sangar and Sevan and now currently serving as additional commissioner in Mipur Khas. تو ایک بار زوردار تالیاں ہونی چاہیے کہ سر نے اپنے بزی اسکیڈیول میں سے ہمارے لیے ٹائم نکالا اور سر ہم سب لوگوں کے ساتھ ہیں. میں سر سجاد چاندی صاحب کا بھی بہت زیادہ شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے اس طریقے کا پروگرام ارینج کیا جس سے ہم اتنے سکسیسفل لوگوں کی کہانیاں سن پا رہے ہیں اور ان کے بارے میں سن پا رہے ہیں. اپنے آپ کو اس جگہ پہ ہم موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ ہم اور زیادہ جہاں ہم اپنے سراؤنڈنگ میں ہیں اس سے کئی زیادہ آگے جانے کے لیے سوچ سکیں. تو ود دیٹ آپ سب کی تالیوں کی گونج میں، آپ سب کی زوردار تالیوں کی گونج میں سر عطاءاللہ شاہ کو بلانا چاہوں گا کہ وہ اسٹیج پہ ہیں. تھینک یو سو مچ سر. پلیز گیو اے بگ راؤنڈ آف اپلاؤز. اور زور سے تالیاں ہونی چاہیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خیر خلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بہت شکر گزار ہوں شجاعت چاندو صاحب کا اور ان کی ٹیم کا کہ انہوں نے مجھے موقع دیا کہ میں آپ کے درمیان کچھ ایسی باتیں کروں کہ جس سے ہمارا جو نوجوان یوتھ ہے اس کو یہ موقع ملے کہ وہ اپنی زندگی کو کیسے سنوار سکتے ہیں. یقینی طور پہ ہم جتنے بھی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس وقت اپنے والدین کی طرف سے دیے ہوئے فائنینشیل اسسٹنس پہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں. ایک یوتھ کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو. اگر
ہمارے نوجوان اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں گے تو ہمارا معاشرہ پیروں پہ کھڑا ہو جائے گا۔ اور یاد رکھیے گا کہ کامیاب انسان نوکری سے نہیں اپنے کردار سے بنتا ہے۔ اگر آپ کا کردار اچھا ہے تو آپ کامیاب ہیں۔ سب سے پہلی چیز ایتھکس کی یہ ہے کہ آپ اپنا کردار اچھا رکھیں، آپ کی گفتگو زیبا ہونی چاہیے جس سے آپ کے اطراف میں رہنے والے لوگ آپ سے فائدہ اٹھا سکیں۔ دیکھیے جب ہم انٹرمیڈیٹ پاس کر لیتے ہیں، پہلے تو جب ہم میٹرک میں آتے ہیں تو ہمارے بہت زیادہ دوست ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ان کا والد ڈاکٹر ہے تو ان کو کہا جاتا ہے کہ جی آپ نے ڈاکٹری کرنا ہے، اور مختلف وجوہات کی وجہ سے بہت زیادہ جو ہماری سسٹرز ہیں وہ میڈیکل لے لیتی ہیں۔ جب ہم بایولوجی لے لیا، پری میڈیکل میں آ گئے، اور جو بچے ہیں جنہوں نے پری انجینئرنگ لے لیا ہے تو ان کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ اب کسی بھی اچھی یونیورسٹی میں داخلہ لینا ہے۔ اب یہ یاد رکھیے گا کہ اگر کسی بچے کی یونیورسٹی میں داخلہ نہیں ہوتی تو وہ اینڈ آف لائف نہیں ہے۔ یونیورسٹی ہمیں ایک مخصوص کوٹا یا سیٹس دیتی ہے۔ نیوٹن کے لیے مشہور مقولہ ہے کہ جب اس کو نکالا گیا تھا تو اس کے اسکول کے پرنسپل نے یہ کہا تھا کہ یہ بچہ لائق نہیں ہے کہ ہم اسے اپنے اسکول میں رکھ سکیں۔ اس کی ماں کو جب یہ استاد کا لیٹر ملا تھا تو اس نے اپنے بچے کو کہا کہ پرنسپل نے یہ لکھا ہے کہ آپ کا بچہ اتنا ذہین ہے کہ ہمارے اسکول میں جگہ نہیں ہے اور ہمارے اساتذہ اتنے لائق نہیں ہیں کہ اس کو پڑھا سکیں۔ ہمارے ساتھ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب ہماری پڑھائی کا وقت ہوتا ہے تو ہم اس پہ توجہ کم دیتے ہیں۔ جب پڑھائی کا امتحان بالکل ہی قریب آ جاتا ہے تو ہم جستجو کرتے ہیں۔ بالکل اسی طرح سے جب ہمیں بجلی کا بل ملتا ہے مہینے کی شروعات میں تو ہم وہ پے نہیں کرتے اور یہ سوچ کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ یہ مہینے کی آخری تاریخ میں پے کریں، اور پھر جب لائن لگتی ہے تو بدقسمتی سے وہ اتنی بڑی لائن ہوتی ہے کہ ہمیں پریشانی اٹھانی پڑتی ہے، حتیٰ کہ وہ جو بل ہیں وہ تو ہمیں پہلے ہی مل چکے ہوتے ہیں۔ اگر ہم ان بلوں کی ادائیگی مہینے کے پہلے دنوں میں کر دیں تو ہمیں یہ تکلیف نہیں ہوگی کہ ہم بڑی لائنوں میں اور اس ٹینشن میں اپنی زندگی گزارے کہ آخر میں بل پے ہوگا کیا۔ ہمیں سب سے پہلے یہ چیز چاہیے کہ ہمیں یہ ٹائم یوٹیلائز کرنا چاہیے۔ آپ کے پاس وقت صبح کا بہت بہترین ہے۔ جیسے ہی آپ صبح اٹھے سب سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھی فجر کی، اس کے بعد اگر آپ 2 گھنٹے پڑھائی کو دیتے ہیں تو یہ آپ کے شام کے 4 گھنٹوں سے زیادہ بہتر ہے۔ کوشش یہ کریں گے کہ صبح جلدی اٹھیں اور اس میں جتنے بھی آپ کا نماز پڑھنا ہے، گھر کا کام کرنا ہے، اس کے بعد کم از کم 2 گھنٹے، ان 2 گھنٹوں میں آپ نے سب سے زیادہ، ایک بچے ہوتے ہیں جو زیادہ رٹافیکیشن کرتے ہیں، چیزوں کو سمجھنا شروع کیجیے، چیزیں آسان ہیں۔ اگر ہم انٹر یا میٹرک میں پڑھ کے آئے ہیں تو وہی والی چیزیں جو آگے کام آئیں گی، ہمیں سمپل سی چیزیں دی گئی ہیں کہ اگر آپ 2+2 کریں گے تو 4 ہو جائے گا۔ ابھی جو ڈیوائس ساری چیزیں ہو رہی ہیں کہ امتحانات کیسے لیے جائیں، ایم سی کیوز میں آپ کے پاس کیا ہونا چاہیے، تو اس میں آپ کے جتنے بھی سبجیکٹس ہیں اس میں سے بیسک تھنگس نکال کے آپ کو دی گئی، جس میں میتھمیٹکس ہے، کیمسٹری ہے، فزکس ہے، انگلش ہے۔ اور اگر آپ سوال کو سمجھیں گے تو آپ کا 70% جواب سوال میں سے ہوتا ہے۔
ہم جیسے بیٹھتے ہیں امتحانی سینٹر میں تو بدقسمتی سے ہم اپنے پیپر میں کم اور اطراف میں زیادہ دیکھتے ہیں. اگر کسی نے ٹک مارک کر دیا ہے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ اس نے صحیح ٹک مارک کیا ہے، میں شاید رہ جاؤں. تو یہ کبھی بھی مت سوچیے. جب بھی آپ اپنے امتحانی مرکز میں جائیں تو کائنڈلی سب سے پہلے اپنے دماغ کو اپنے مٹھی میں رکھیں. ایسا نہ ہو کہ کسی ایک کے پیر اٹھانے سے آپ پریشان ہو جائیں کہ یہ ریس میں مجھ سے آگے نکل. آپ نے سوال کو سمجھنا ہے، اس کے بعد جو سوال آپ کو آتا ہے اس کو ٹک کرنا ہے. اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پیپرز میں کچھ نیگیٹو مارکنگ ہوتی ہے اور وہ نیگیٹو مارکنگ ہی ہمیں نہیں ملتی. سب سے پہلے ڈوٹ انشور کہ جس پہ میں مارک کر رہا ہوں، انسرکل کر رہا ہوں، وہ جواب بالکل درست ہے. اگر آپ نے درست جواب پہ ٹک مارک کیا تو آپ کو آگے اور پیچھے دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں. اور دوسرا ٹائم. جس بھی اسٹوڈنٹ ٹائم مینج کیا وہ کامیاب. جو ٹائم مینج نہیں کر سکتا وہ اپنے ساتھ اپنی ناکامی گھر پہ لے کے جا سکتا. اگر ہم اپنی ایڈمیشن کے لیے صبح فجر کے ٹائم نہیں اٹھ سکتے، 2 گھنٹے نہیں پڑھ سکتے، تو یاد رکھیے کامیابی اتنی آسان نہیں کہ آپ کے گھر کے دروازے پہ آ کے دستک دے کے میں آؤں تو آؤں. جتنا آپ کا ہاتھ اور دماغ دونوں آپ کے کنٹرول میں ہوں گے اتنا آپ درست فیصلہ کر سکتے. دیکھیے آپ کے پاس اپنا پیسہ نہیں ہے، آپ کے والدین کا. ہاں اس دن آپ بلا شک 15 منٹ سے زیادہ مت پڑھیے گا جس دن آپ اپنے پیسے سے اپنا امتحان دیں. آپ کو پتا نہیں ہے کہ آپ کے والدین کس طرح سے یہ پیسے کما کے آپ کو اس لائق بنایا ہے کہ آپ انٹر پاس کر کے اگلی یونیورسٹی میں جائیں. اور میری دعا ہے کہ انشاءاللہ آپ سب کے ساتھ یونیورسٹیز میں جائیں گے. لیکن یاد رکھیے گا کہ یونیورسٹیز میں جانے کے بعد آپ کے اپنے گھر اور معاشرے کا دونوں کی ذمہ داری ہے. ایسا نہیں ہے کہ کسی نے ایڈمیشن لے لیا اب آپ کو صرف ڈگری کی ضرورت ہے. کوئی امتحان مشکل نہیں، کوئی چیز مشکل نہیں. اگر آپ کے ساتھ آپ کے والدین کی دعائیں ہیں اور آپ نے اپنے والدین کا پیسہ درست طریقے سے استعمال کیا ہے تو انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدم چومے. اگر آپ نے کہیں پہ بھی اپنے والدین سے خیانت کی ہے تو یاد رکھیے گا آپ ارب پتی تو بن سکتے ہیں لیکن کامیاب بندے نہیں بن سکتے. نے بہت ہی اچھی طریقے سے جس طریقے سے بہت ہی اچھی طریقے سے ایکسپلین کیا، ہر چیز کو سٹارٹ کیا پہلے پرائمری لیول سے انٹری ٹیسٹ لیول تک جا کر پھر گریجویشن تک جا کے اور پورا جس طریقے سے ایکسپلین کیا. بالکل ہمارے پاس جو ویسٹ کی سر نے مثالیں دی اس کے ساتھ ساتھ جتنی بھی باتوں کو سر نے کیری آؤٹ کیا وہ بہت ہی اچھی طریقے سے کیا. ایک بار زوردار تالیاں بجائیں سر کے لیے. صبح کو اٹھ کے پڑھنے والی بات پر روبن شرما اپنے بک 5 AM کلب میں بھی یہی لکھتے ہیں جو ہارمون لیول آف اسٹڈی ہوتا ہے. اگر آپ صبح کو جلدی اٹھتے ہیں تو آپ کو میکسیمم ٹائم ملتا ہے اپنے سارے کام پہ کرنے کے، صرف پڑھنے کے لیے نہیں. آپ جس بھی پروفیشن جو بھی کام کرتے ہیں اگر آپ صبح جلدی اٹھتے ہیں تو آپ کو میکسیمم ٹائم ملتا ہے اس چیز کو کرنے کے لیے. دوسری جو ہمارے پاس، سوری میں آپ کے 2 منٹ زیادہ لے رہا ہوں، لیکن دوسری جو ہمارے پاس بات ہوئی جو پڑھنے کے حوالے سے، کہ کانسٹنسی کے حوالے سے، when I was preparing for my entry test of LUMS تو
ایک بات میں نے یہ نوٹ کی ہے یا ابھی بھی ہم جب پڑھ رہے ہیں تو جب آپ کا ڈیزائر ہوتا ہے کسی چیز کو اچیو کرنے کے لیے، آپ نے اپنے من میں اپنے مائنڈ میں ایک ڈیزائر بنا لیا کہ مجھے یہ چیز اچیو کرنی ہے، آپ کی لیزینس سے زیادہ وہ اچیو کرنے کی اگر ڈیزائر زیادہ ہے اور آپ کے پاس اچھا گائیڈ ہے تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو اچیو کرنے سے نہیں روک سکتی۔ تو اسی طریقے سے جو بیسٹ کی مثالیں دی، when breath becomes air کتاب پال کیلمیتی کا، وہ بھی اس میں اسی طریقے سے انگریزوں کا بڑا اچھا طریقہ ہے۔ پال کیلمیتی اپنے کتاب when breath becomes air میں لکھتے ہیں کہ سب سے پہلے وہ بیچلرز کرتے ہیں لٹریچر میں بیچلرز کرنے کے بعد اور سائیکالوجی میں ماسٹرز کرنے کے بعد وہ 24 سال کی عمر میں MBBS کرنے جاتے ہیں۔ تو وہ کچھ ہماری سوسائٹی نے ایک ٹیبوز بنا دیے ہیں، ایک اسٹگما وہ بنا دیا ہے کہ ہمیں یہی اچیو کرنا ہے، ہمارے پیرنٹس نے پریشر ڈال دیا ہے کہ ڈاکٹر اور انجینئر بنو۔ ریکنسیڈر یور اسٹائل، لیٹ یور چائلڈ بی۔ وہی بات ہے، خود کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر۔ ہم اس پہ آ رہے ہیں سر سجاد کے موٹیویشنل سپیچ پہ۔ سر کا انٹروڈکشن دینے کی مجھے ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ سب پہلے سے ہی سر کو بہت زیادہ جانتے ہیں، اور صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ سر ابھی جو ہے وہ یو ایس ایڈ جو اپنے پاس یو ایس ایڈ فنڈڈ پروگرام ہے ان میں ELT انسٹرکٹر ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ آف سندھ میں گورنمنٹ جاب ہے، اور سر اپنی MPhil بھی کر رہے ہیں۔ with this all continuing this all things sum up، اور زیادہ آپ سب لوگ جانتے ہیں، ایک بار اس پروگرام کے لیے سر کو بلانے سے پہلے میں چاہوں گا آپ سر کے سواگت میں ایک بار زور سے تالیاں بجائیں، جو بالکل پوری انرجی کے ساتھ تالیاں بجائیں۔ with this سر سجانا چاہیں گے سر پلیز گریس آف دس پریزنٹ آن the stage۔ And the motivational session with some words, with a story. Some of you must have heard about this story, but I would like to tell you in Urdu is I have been here. The purpose to hold this educational and motivational seminar is to inculcate something important in your minds. That's why I like to speak Urdu, as all the students could get me. बेटा ये सेमिनार स्टार्ट करते हैं एक छोटी सी कहानी से। इस कहानी को आपको गौर से सुनना है और ऑब्जर्व करना है, क्या ऐसी कोई गलती हम तो नहीं कर रहे। बेटा एक छोटा सा बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा, जब 3 क्लास में आया तो उसको उसका अपना उस्ताद कहने लगा कि बेटा किताब खोलो, पढ़ लो, मेहनत कर लो। तो बच्चा किताब तो खोल लेता था लेकिन अपने दिल और दिमाग के पर्दे नहीं खोलता था। उसके पीछे दिल और दिमाग में उसके बात आती थी, अगर मैं पढ़ूंगा तो मैं पढ़ूंगा, नहीं पढ़ा कभी मैं नहीं पढ़ूंगा, नुकसान मेरा है, ये मुझे कौन क्यों कहता है। वक्त गुजरते गुजरते बेटा उस बच्चे ने 6वीं पास की, 7वीं पास की, 8वीं पास की। घर में आया, उसको अपनी बहन कहने लगी कि भाई देखो पढ़ लो, टाइम जाया ना करो। ऐसे नहीं कि आज 10 साल के बाद मैं किसी के सामने बैठूं और मुझे कोई कह दे दो खबर तुम्हारा भाई क्या कह रहा है, तो मुझे उसे ये कहना पड़े कि 3 बार पैर हो के घर बैठा है। ऐसे नहीं कि मेरा सर झुक जाए तुम्हारे साथ। भाई बेटा ये किसी की भी बात जब भी कोई कह रहा, तो जब इस बच्चे ने माँ को रोते हुए देखा, उसने कहा कि माँ क्यों रो रही है। चले मैं बेरोजगार हूँ, मैं पढ़ा नहीं, एलिजिबल तो हुआ, कैपेबल नहीं हुआ, लेकिन मैंने किसी को नुकसान तो नहीं दिया, लेकिन मेरी अम्मी क्यों रो रही है। माँ के करीब जाके बेटा माँ को कहा कि माँ तू क्यों रो रही है। कह रहा बेटा तेरा अगर दोस्त किसी पार्टी में नहीं आए जो तेरे साथ 2 साल या 3 साल पढ़ा है तो तुझे बड़ा दुख होता है, उससे बात करना छोड़ देते हो। जरा सोच, दोबारा माँ की गोद में जाके और वहां से लेकर यहाँ तक का सफर थोड़ा सा इमेजिन कर। इस सफर के बदले में, इतनी तकलीफों के बदले में हमने तुझसे क्या मांगा।
کیا ہم نے تجھ سے یہ مانگا کہ ہمیں بلڈنگز بنوا کے دے؟ کیا ہم نے تجھ سے یہ کہا کہ گھر کے سارے اخراجات ایکسپینسز جو ہے تو دے؟ نہیں نا، ہم نے تجھ سے صرف ایک خواہش کی تین تکلیفوں کے بدلے میں کہ تو ہماری آنکھوں کے سامنے کبھی کسی کا محتاج نہ بن۔ تو یہ نہیں کہہ سکتا بچہ۔ اس نے کہا کہ یہ جو میں کشتیاں چلا رہا تھا وقت ضائع کر کے، جو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ میری زندگی اپنی ہے، میں کسی کا کیا جاتا ہے، یہ جو میں کشتیاں چلا کے آیا ہوں 14 سال کے اندر، اور 14 سال کے اندر میں نے کوئی کچھ بھی نہ پڑھا نہ کیا نہ سوچا نہ سمجھا کہاں جا رہا ہوں۔ ان کشتیوں میں مجھے پتہ نہیں تھا کہ میری ماں کی بھی کشتی ہے، مجھے پتہ نہیں تھا کہ اس کشتیوں میں میرے بہن کی بھی عزت ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا۔ میرے دوست نے کہا کہ یار یہاں پہ گیم ہے تو وہاں پہ گیم پہ چلتے ہیں، میں گیم پہ گیا۔ دوست نے کہا چل وزٹ کرنے چلتے ہیں، وزٹ کرنے گیا۔ ہر دوست کی بات مانی، استاد پڑھا رہا تھا، دوست کہہ رہا تھا مجھ سے بات کرو، میں نے استاد کو چھوڑ کے اپنے دوست کو ترجیح دی۔ آج تک سب دوستوں کی باتیں مانی، لیکن آج کے بعد دوستوں کی خواہشیں ایک طرف، میری اپنی خواہشیں ایک طرف۔ تو نے اتنی تکلیفیں کھائی ہیں، آج کے بعد ساری تیری تکلیفیں ختم، جو تو مانگے گی بنوں گا وہ، اور تجھ سے کچھ بھی نہیں لوں گا سوائے تو آگے۔ کہنا بتا ماں، تو بتا کیا مانگنا ہے؟ اس نے وعدہ کیا، باپ کے پاس گیا، باپ کو کہا کہ بابا دیکھ 14 سال انہوں نے خرچے کیے، فیس دی، ہر چیز دی، اتنے اخراجات کیے، تو نے اتنا کچھ دیا، لیکن اس کے بدلے میں جو تو نے مانگا میں نے نہیں دیا، لیکن آج کے بعد میں آپ سے کچھ بھی نہیں دوں گا۔ اس بچے نے کہا میں آج کے بعد گریجویشن کرنے کے بعد، ابھی اس نے وعدہ تو کر لیا کہ 1 روپیہ بھی میں آپ سے نہیں دوں گا، تو بیٹا عید بھی تو آتی ہے، تو بیٹا اس نے کیا کیا بچے نے، کچھ بکریاں وغیرہ پالی، کچھ کام کرنا، 30 روپے پہ کام کرنا شروع کیا اس نے، 6 گھنٹے کماتا تھا۔ اس کے بعد اس نے پڑھنا شروع کیا، کہنا نہیں ابھی تو کچھ پڑھنا ہے۔ ابھی اس نے دوستوں کی خواہشیں ایک طرف رکھ لی، اپنی خواہشیں ایک طرف رکھ لی۔ جب بھی پڑھتا تھا تھک جاتا تھا تو دوبارہ ماں اور باپ کے بارے میں سوچتا تھا، نہیں نہیں ایسا نہیں کرنا، 14 سال تو خواہشیں پوری نہیں کی ہے، آج ہی تو کر لے۔ تو بیٹا جیسے ہی وقت گزرتا گیا، بہرحال بچے نے محنت کی، 30 روپے تاریخ پہ کمایا، 30 روپے ملتے تھے، 10 روپے کرایہ کا تھا، 10 روپے پھر 10 روپے بچا کے وہ کتابیں لیتا گیا۔ بیٹا کتابیں لیتے لیتے اور کتابیں پڑھتے پڑھتے بیٹا اس بچے کے پاس آج 3.5 لاکھ روپے سے زیادہ کتابیں اپنے خرچے پہ، باپ کے خرچے پہ۔ تو بیٹا زیادہ اکیڈمیز اور اسکولز میں ایز اے ٹیچر اور ٹرینر رہ چکا ہے۔ اس بندے کی ابھی 100 سے زیادہ ویڈیوز ہیں، میں آپ کو لنک دوں گا، میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ بندہ آپ سرچ آؤٹ کریں تاکہ یوٹیوب چینل کو، لیکن آپ کو یوٹیوب پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہے شجاعت علی۔ یہ پوچھا جاتا ہے یا اپنے استاد سے پوچھے گا کہ سر آپ بتائیں کہ میں اس فیلڈ میں جاؤں، اتنی زیادہ فیلڈس ہے لیکن میں اس فیلڈ میں جاؤں، تو بیٹا میرا یہاں پہ سوال ہے کہ بیٹا آپ میں سے ہر کوئی ایک ریسٹورنٹ میں گیا ہوگا، ریسٹورنٹ میں تو ضرور گئے ہوں گے، وہاں پہ ریسٹورنٹ میں جا کے ویٹر کو بلا کے کیا یہ کہا ہے آپ نے کہ جو تجھے پسند ہے وہ لے کے آ؟ نہیں، ایسا نہیں کہا۔ کیوں بھائی؟ کیونکہ میری اپنی پسند ہے، اگر وہ کوئی چیز لائے گا وہ میں 2-3 نوالے تو کھاؤں گا لیکن برا نہیں کھا دوں گا، میں تنگ آ جاؤں گا، آج کسی کو فٹ ابھی بھی بیٹا بھی دیکھ میں بیدار آ جاؤں گا اس کھانے سے، چونکہ میرا پسندیدہ کھانا نہیں ہے، وہ میرا فیوریٹ کھانا نہیں ہے۔ تو بیٹا اگر آپ ایک ٹائم کا کھانا کسی اور کے کہنے سے نہیں کھا سکتے ہیں، یا آپ ریسٹورنٹ پہ جائیں، بابا کو کال کیا بابا 2 خبر مجھے کیا کھانا چاہیے، نو یو ڈونٹ ڈو دس، یا کسی دوست کو کال کی کہ 2 خبر یار میں یہاں پہ ریسٹورنٹ پہ آیا ہوں میں کیا کھاؤں، پاگل ہو بیوقوف ہو بھائی کیا کہہ رہے ہو آپ؟ تو بیٹا جب ایک ٹائم کا کھانا ہم کسی اور کے کہنے سے نہیں کھا رہے ہیں تو معاف کیجیے گا پوری زندگی ہوتی ہے کریئر،
وہ کریئر ہم کسی اور کے کہنے سے گزاریں گے تو اسی لیے تو لوگ تنگ ہوتے ہیں کہ 2 سال جاب کر کے 3 سال جاب کر کے پھر کہتے ہیں میں جاب پہ تنگ آ گیا ہوں، کیونکہ وہ انہوں نے کریئر کسی اور سے پوچھا ہے۔ تو ہمیں یہ غلطی نہیں کرنی چاہیے، جو ہمارا اپنا کریئر ہے وہ کیا دیکھ کے کریئر چننا چاہیے۔ فرسٹ آف آل آئی ہیو ٹو لک ایٹ مائی فیلنگس، میری فیلنگس کیا ہے اس کی طرف چننا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایک فیلڈ چن لی، دیکھا فیلڈ چننے کا مطلب آپ کا یہ ڈیزائر نہیں ہو کہ مجھے اس یونیورسٹی میں جانا ہے، یہ سلیکٹ ہوا۔ بیٹا اللہ انسان کی ہر بات مانتا ہے لیکن کچھ باتیں نہیں مانتا۔ ایک بات مانی، دوسری مانی، تیسری مانی، کچھ باتیں سنتی نہیں۔ اللہ پاک انسان کو سنتا ہے۔ جیسے آپ نے شروع سے کہا کہ یا اللہ تو کہاں ہے کہ میری جو ہے میٹرک میں A1 گریڈ آ جائے، اللہ نے بات مان لی، چلو لے لو A1 گریڈ۔ انٹر میں آئے کہنا یا اللہ تو کہاں ہے میں پاس ہو جاؤں، میرا A گریڈ آ جائے، چلے A گریڈ آ گیا۔ پھر آپ نے دعا کی کہ یا اللہ میں نے اتنی محنت کی ہے تو میں نے ابھی انٹری ٹیسٹ میں کوئی معجزہ ہو جائے، بریکٹ ہو جائے کہ میری سلیکشن ہو جائے۔ سلیکشن ہو گئی۔ سلیکشن ہونے کے بعد ابھی آپ اللہ کو کہہ رہے ہیں یا اللہ تو کہاں ہے مجھے جاب میں تو سلیکٹ کروا، تو اللہ کہے گا ابھی تو کوشش کر، سوچ تو صحیح کیسے سلیکشن ہوگی۔ تو بیٹا تبھی ہم کیا سوچنا چاہیے، ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے دماغ میں رکھے کہ اس میں میری سلیکشن کیسے ہوگی۔ آپ یہ دیکھیں اس میں سلیکٹڈ ہونے والے بندے جو ہیں ان میں سے کتنے % لوگ کامیاب ہوتے ہیں؟ 100 میں سے 100 میں سے آپ دیکھیں کہ کتنے لوگ جو ہیں ابھی پچھلے 20-25 سال کی آپ ہسٹری دیکھیں گے، اس میں انجینئر ہیں یا کوئی بھی ہیں، انجینئر بیٹا 100 سے زیادہ نکلتے ہیں تو 100 میں سے زیادہ 5 to 10 اس طرح 90 گھر بیٹھے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ڈیسائیڈ نہیں کیا ہوتا کہ ویدر آئی ٹو بی، انہوں نے پہلے ڈیسائیڈ کیا ہوتا ہاں جو 10 کامیاب ہوتے ہیں ان میں آ سکتا ہوں۔ دین یو ڈونٹ نیڈ ٹو بیک اپ نہیں بنانا، ضرورت ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو اپنی شیورٹی ہے، 120% چانسز ہے میری ایبلٹی سے، میری کیپیبلٹی سے 120% چانس ہے کہ بھائی آئی ول بی سلیکٹڈ سم ایئرس۔ اگر ایک بچہ دیکھ رہا ہے کہ یار مجھ سے زیادہ بچے اتنے ہیں جو مجھ سے زیادہ کمپیٹنٹ ہیں، ابھی کیا کرنا چاہیے؟ بیک اپ۔ اس بچے کو بیک اپ کرنا چاہیے، ابھی اسے بیک اپ ہی نہیں۔ سر شجاعت چانڈیو کا، جنہوں نے جو ہے وہ ایک ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹی شہداد پور کے اندر اس کا جو ہے وہ انعقاد کیا، اور بڑا جو ہے وہ کراؤڈ دیکھ کے یہاں اسٹوڈنٹس کے اندر موجود جو ڈسپلن کو دیکھ کے مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ ایسا ڈسپلن میں نے کبھی کسی اسکول کے پروگرام میں نہیں دیکھا۔ اب ہاں جو ہمارے خود کے اسکول کے پروگرام بھی ہوتے ہیں تو بھی ڈسپلن کے لیے بچوں کو چپ کروانا پڑتا ہے، مگر میں دیکھ رہا تھا کہ کنٹینیوسلی جب سر موٹیویٹ کر رہے تھے آپ کو اس ٹائم بالکل جنہوں نے ماشاءاللہ شہداد پور میں ایک بہترین پروگرام کر کے دکھایا ہے، اور میں یہ دیکھ کر حیران ہو گیا ہوں کہ رش ماشاءاللہ سے اتنا ہے کہ آخر تک بچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ مجھے امید نہیں تھی، مجھے ایسا نہیں تھا کہ بھئی اتنے اسٹوڈنٹس آئیں گے اور اتنے ٹیچرز آئیں گے، مجھے امید نہیں تھی، لیکن آج ماشاءاللہ سے یہ جو میں رش دیکھ رہا ہوں مجھے بہت اچھا لگا۔ سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں سر شجاعت اور ان کی پوری ٹیم کا کہ انہوں نے اتنا بہترین اور منظم طریقے سے اس شہداد پور میں ایک پروگرام کروایا۔ دوسرا جو پروگرام جس حوالے سے تھا، میں بھی علامہ اقبال کا ایک شعر سنانا چاہتا ہوں۔ نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا، نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا، 100 بار عقیق کٹا تب نہیں ہوا۔